لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ابتدائی زمانے میں پیغام رسانی کا کام کبوتروں اور قاصدوں سے لیا جاتا تھا۔ فضائی کبوتر کے بعد کاغذی کبوتر یعنی خط و کتابت کا سلسلہ شروع ہوا اور اس کے ذریعے بڑی حد تک ایک جگہ سے دوسری جگہ پیغام پہنچانے کا کام آسان ہو گیا تھا، لیکن انتظار کرنا پڑتا تھا، اور لوگ کہتے ہیں الانتظار اشد من القتل، انتظار کی دشوار گھڑیاں انسان کے لیے قتل سے زیادہ سخت ہوتی ہیں۔ بالآخر سائنسدانوں نے کم سے کم وقت میں پیغام رسانی کا ایک ایسا آلہ ایجاد کیا جسے وائرلیس اور ٹیلی فون کہا جاتا ہے، اور پھر اس سے آگے بڑھ کر ایک چھوٹا سا اور معمولی وزن کا آلہ تیار کر لیا گیا جسے موبائل کہتے ہیں۔ موبائل اپنے گوناگوں فوائد کے لحاظ سے جہاں بڑی اہمیت کا حامل ہے، جہاں وہ ایک نعمت ہے جس سے آج پوری دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے، اور پہلے جو کام مہینوں میں ہوتے تھے اب وہ موبائل کی بدولت ہفتوں میں، اور جو ہفتوں میں ہوتے تھے وہ اب دن بھر میں ہو جاتے ہیں۔ موبائل نے زمان و مکان کی مسافتوں کو سمیٹ کر پوری دنیا کو ایک آنگن میں تبدیل کر دیا ہے۔ موبائل کے بارے میں کسی نے سچ کہا ہے کہ موبائل اے ونڈو ٹو ورلڈ، موبائل ایک کھڑکی ہے جس سے دنیا کی طرف جھانکا جاتا ہے۔ اب مشرق و مغرب اور شمال و جنوب کا کوئی خطہ ایسا نہیں جہاں موبائل کا چلن عام نہ ہو۔ موبائل کے ذریعے آدمی جہاں بہت سے فوائد حاصل کر رہا ہے، موبائل کے ذریعے آدمی اگر بینکنگ سسٹم سے جڑ جائے تو بہت ساری زحمتوں اور مشقتوں سے اسے نجات مل جاتی ہے۔ ہم اپنے اکاؤنٹ سے دوسرے کے اکاؤنٹ میں رقم بھیج سکتے ہیں، بینکوں میں جا کر لمبی قطار میں کھڑے ہونے اور طویل انتظار کی تکلیف سے ہم چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ موبائل بینکنگ کے ذریعے ہم ہوائی جہاز کا ٹکٹ اور ریل کا ٹکٹ بھی بک کر سکتے ہیں، گھر بیٹھے بجلی کا بل بھی پے کر سکتے ہیں۔ موبائل بینکنگ کے ذریعے آج ایسے کام انجام پا رہے ہیں کہ انہیں دیکھ کر اور سن کر یقیناً تعجب ہوتا ہے۔ موبائل میں جہاں آپ قرآن کریم کو ریکارڈ کر سکتے ہیں اور اسے دنیا کے بہترین قراء کی قراءتوں کو اپنے فاضل وقت میں سن سکتے ہیں،
اور اپنے خالی وقت کو قیمتی بنا سکتے ہیں، وہیں قرآن کریم کو اگر آپ نے اس میں فیڈ کر لیا ہے تو اسے اسکرین پر پڑھ سکتے ہیں۔ موبائل نے آدمی کو بہت ساری چیزوں سے بے نیاز کر دیا۔ جس کے پاس موبائل ہے تو نہ اسے گھڑی کی ضرورت ہے اور نہ اسے کیلنڈر کی ضرورت ہے، کہ موبائل ہی میں گھڑی بھی موجود ہے، کیلنڈر بھی موجود ہے۔ اب یہ جو موبائل میں اگر قرآن مجید کو آدمی فیڈ کر لے تو کیا اسے بغیر وضو کے ہاتھ میں لے سکتے ہیں؟ تو اگر قرآن حکیم اسکرین پر نہ ہو بلکہ اندر ہو تو اس موبائل کو بغیر وضو کے ہاتھ میں لے سکتے ہیں، اور اگر وہ اسکرین پر آپ لا لیں تو پھر اسے ہاتھ لگا سکتے ہیں یا نہیں؟ علماء اسلام کی اس سلسلے میں دو رائیں ہیں۔ کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ چونکہ اوپر کا جو گلاس ہے حروف اس پر نہیں ہیں بلکہ نیچے ہیں، اور یہ گلاس اوپر سے الگ سے لگا ہوا ہے اور جس کو جدا بھی کیا جا سکتا ہے، اس لیے ان علماء کی رائے یہ ہے کہ اگر اسکرین پر قرآن حکیم موجود ہو تو اس اسکرین کو بغیر وضو کے ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ لیکن کچھ علماء کی رائے یہ ہے کہ چونکہ حروف ہمارے ہاتھ لگانے ہی سے آگے اور پیچھے ہو رہے ہیں تو اس لیے اس کو ہاتھ بغیر وضو کے نہیں لگا سکتے ہیں، اس لیے جب اس اسکرین کو چھونا ہو تو پھر وضو کے ساتھ چھونا چاہیے۔ بہرحال احتیاط یہ ہے کہ آدمی کوشش کرے کہ وضو کے ساتھ ہی اس صفحات کو آگے اور پیچھے کرے اگر قرآن حکیم کے ان الفاظ کو چھونے کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ موبائل کے جہاں فوائد ہیں بے شمار، اس کے کچھ منفی پہلو بھی ہیں۔ جہاں موبائل کی وجہ سے آدمی کو دینی اور دنیاوی فوائد حاصل ہو رہے ہیں، وہیں اس موبائل نے نت نئے مسائل کا دروازہ کھول دیا ہے۔ موبائل کے فوائد اور نقصانات پر لوگ جہاں گرما گرم بحثیں کرتے ہیں لیکن اور آخر اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ موبائل سے فائدے کم اور نقصان زیادہ ہیں۔ یہ موبائل رحمت کم اور زحمت زیادہ بن رہا ہے۔ موبائل ہنساتا کم اور رلاتا زیادہ ہے۔ یہ جیب گرم کرنے کے بجائے جیب کو ٹھنڈا یعنی خالی کر دینے کا کام کرتا ہے۔ موبائل آیا تو انسان کا اطمینان و سکون اور چین و قرار ختم ہو گیا۔ موبائل جو آیا تو اس کی وجہ سے شرم و حیا اور عزت و وقار چلا گیا۔ موبائل نے شریف عورتوں اور عزت مآب خواتین کی حیا کی چادر کو تار تار کر دیا۔ موبائل نے ابن آدم کی عزت اور بنت حوا کی عصمت خاک میں ملا دی۔ موبائل نے شرافت و اخلاق اور تہذیب و تمدن کا جنازہ نکال دیا۔ موبائل کی وجہ سے بندہ اسراف، فضول خرچی اور بیجا پیسوں کے خرچ کرنے کا شکار ہو گیا۔ موبائل کی وجہ سے تضییع اوقات کا ایک نیا دور شروع ہو گیا۔ موبائل کی وجہ سے آدمی مسجد میں آتا ہے تو مسجد کا جو احترام اور تقدس ہے، اگر یہ احتیاط نہ کرے تو پھر اس کا تقدس پامال ہو جاتا ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ مسجدوں میں آئیں تو اپنے موبائل کا سوئچ آف کریں یا سائلنٹ پر رکھ دیں
تاکہ ہماری وجہ سے اور دوسروں کی عبادتوں میں خلل نہ ہو، اور ہم بھی اپنے خشوع و خضوع سے گویا ہاتھ نہ دھو بیٹھیں۔ اگر آدمی نماز میں کھڑا ہو گیا اور اس نے اپنے موبائل کے سوئچ کو آف کرنا بھول گیا، اور جیسے ہی نماز میں وہ بجنا شروع ہوا، تو پھر ہمیں چاہیے کہ ایک ہاتھ سے ہم اسے بند کر دیں۔ اگر دونوں ہاتھ اس کے لیے استعمال کریں گے تو یہ عمل کثیر ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ بعض لوگ موبائل اسکرین پر مختلف تصویریں رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زنا العین النظر، کہ اگر آدمی اجنبی عورتوں کی اور فحش تصویریں رکھتا ہے تو پھر آنکھ کا زنا وہ دیکھنا ہے غیر محرم کی طرف۔ ایسے ہی اکثر لوگ مسجد میں آتے ہیں اور اپنا موبائل سجدے کی جگہ سامنے رکھ دیتے ہیں نماز پڑھتے وقت۔ اگر نماز ہی کے دوران کسی کا فون آنے لگے، کال آنے لگے، تو پھر اس کی جو روشنی ہے وہ آن ہو جاتی ہے، اور آدمی کی پوری توجہ بجائے نماز کے اپنے فون کی طرف ہو جاتی ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے گھر کی ایک جانب کو پردے سے ڈھانپ رکھا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پردے کو ہٹا دو، اس کی تصویروں نے مجھے نماز سے مشغول کر دیا۔ ایسے ہی اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام ایک مرتبہ دھاری دار چادر پہن کر نماز پڑھ رہے تھے۔ جیسے ہی نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے اس چادر کو اتار دیا اور کہا کہ اسے لے جاؤ، اس نے مجھے نماز سے غافل کر دیا تھا۔ اس لیے نماز کی حالت میں فون کو سامنے رکھ کر نماز پڑھنا، ظاہر ہے کہ اس سے نماز سے توجہ آدمی کے ہٹ جاتی ہے، اس لیے اس طرح رکھ کر نماز پڑھنا مکروہ تنزیہی ہے۔ موبائل جہاں عام ہو چکا ہے اور بہت سے لوگ اس کو استعمال کر رہے ہیں، نمازی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، جیب میں موبائل ہے، اور اس کی گھنٹی اگر بجنا شروع ہوئی تو پھر اس کی اپنی نماز بھی بالکل غارت ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی موبائل کا ایک دردناک پہلو یہ ہے کہ آئے دن سڑک حادثات میں اضافہ ہو رہا ہے اور ایکسیڈنٹ کے واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ موبائل رحمت کے بجائے سراپا زحمت اور جان لیوا ثابت ہو رہا ہے۔ موبائل نے اب تک نہ جانے کتنے افراد کو قبرستان اور شمشان گھاٹ پہنچا دیا ہے، مگر پھر بھی موبائل کے شیدائی ان حادثات سے سبق حاصل نہیں کرتے ہیں اور گاڑی چلاتے ہوئے بھی موبائل کا بے دریغ استعمال کرتے ہیں۔ ڈرائیونگ کرتے ہوئے موبائل کا استعمال جہاں قانونی طور پر جرم ہے، وہیں اپنے آپ کو بھی ہلاکت میں ڈالنا ہے، اور قرآن کریم کہتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ موبائل کے استعمال نے جھوٹ کو عام کر دیا۔ جب تک لوگوں کے ہاتھ میں موبائل نہیں تھا، شاید لوگ اتنا جھوٹ نہیں بولتے تھے جتنا جھوٹ آج لوگ موبائل پر بولتے ہیں۔ جھوٹ یہ اتنا سنگین جرم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصدق ینجی والکذب یہلک۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ جھوٹ بول کر میں کچھ وقتی فائدے حاصل کر رہا ہوں اور سامنے والے کو میں
تھوڑی دیر کے لیے گویا اپنے آپ سے توجہ ہٹا رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الصدق ینجی، سچ یہی آدمی کو نجات دلانے والی چیز ہے. سچ سے ہی آدمی کامیابی حاصل کرتا ہے، اور جھوٹ تو انسان کو ہلاک کر دیتا ہے. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا علیکم بالصدق، تم سچائی کو اپنے اوپر لازم کر لو، چاہے موبائل پر بات کرتے ہوئے یا پھر عام حالات میں. فإن الصدق یہدی الی البر، اس لیے کہ سچائی یہ نیکی کی طرف آدمی کو لے جاتی ہے، اور والبر یہدی الجنہ، اور بر جو ہے، نیکی جو ہے، وہ آدمی کو جنت تک پہنچا دیتی ہے. وما یزال الرجل یصدق ویتحری الصدق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی سچ بولتا ہے اور سچ بولنے ہی کو اپنا مقصد بناتا ہے. حتی یکتب عند اللہ صدیقا، یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک اسے صدیق لکھ دیا جاتا ہے، اللہ کے نزدیک وہ سچوں میں شامل ہو جاتا ہے. وَإِيَّاكُمْ وَالْكِذْبَ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ سے بچو. فَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، اس لیے کہ یہ جو جھوٹ ہے یہ منبع ہے، یہ سرچشمہ ہے، یہ وہ جڑ ہے جس سے گناہوں کی شاخیں پھوٹتی ہیں. یہ ایک جھوٹ ہزار جھوٹوں کا ذریعہ اور سبب بن جاتا ہے. ایک جھوٹ کو نبھانے کے لیے آدمی کو 50 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، کہ جھوٹ یہ فسق و فجور کی طرف، گناہوں کی طرف آدمی کی رہبری کرتا ہے. وَالْفُجُورُ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور یہ گناہ آدمی کو جہنم تک پہنچا دیتے ہیں. اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں، اور جھوٹ بولنے ہی کو اپنا مقصد بنایا ہوا ہوتا ہے. حتی یکتب عند اللہ کذابا، یہاں تک کہ وہ اللہ کے نزدیک جھوٹوں میں شامل کر دیا جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تباعد الملک عنہ میلا من نتن ما جاء به، فرشتے اس کی بدبو کو محسوس کرتے ہیں اور اس کی بدبو کو برداشت نہیں کر پاتے ہیں، اور اس بدبو سے بھاگتے ہوئے 1 میل یعنی تقریباً 2.25 کلومیٹر دور چلے جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی نشانی یہ ہے، چاہے وہ نماز پڑھنے والا ہو، چاہے وہ روزے رکھنے والا ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا حدث کذب، کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے. قرآن حکیم کہتا ہے کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ تم زبان سے جو لفظ بھی نکالتے ہو تو ایک چوکس نگران موجود ہے جو تمہارے ان الفاظ کی نگرانی کر رہا ہے، اور ان الفاظ کو تحریر کیا جا رہا ہے، نوٹ کیا جا رہا ہے. قرآن حکیم نے جھوٹ کی قباحت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے. لیکن اس موبائل نے ہمیں اس سنگین گناہ میں بے توجہی کے ساتھ مبتلا کر دیا ہے. ہماری توجہ بھی نہیں جاتی ہے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں. بڑی آسانی کے ساتھ لوگ موبائل پر، فون پر جھوٹ بول دیتے ہیں. ایسے ہی کئی مرتبہ کسی کی کال آ رہی ہوتی ہے تو شرافت کا اور انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر آپ مصروف نہ ہوں تو پھر اس کے کال کو ریسیو کر لیں. لیکن آپ کسی کام میں مصروف ہیں تو پھر اس وقت اس کال کو ریسیو کرنے کے بجائے آپ بعد میں اسے ریکال کر سکتے ہیں. کسی کی کال آئی، اگر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کال اس آدمی کی ہے جو بلا وجہ تنگ کرتا ہے یا بے مقصد باتیں کرتا ہے اور محض وقت کو ضائع کرتا ہے، تو پھر اگر ہم اپنے وقت کی حفاظت کے لیے اس کے کال کو وصول نہ کریں تو شرعی طور پر اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جس نے ہمیں کوئی کام سونپا ہے، کوئی ذمہ داری ہم نے قبول کی ہے، اور
اب اسی کام کے سلسلے میں اس نے فون کیا، اور ہم نے جو وقت بتایا تھا اور جو وعدہ کیا تھا اس کا وقت ہو چکا ہے، اب وہ بار بار کال کر رہا ہے اور ہم کال وصول نہیں کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے وعدہ تو کیا تھا لیکن اس کو ہم پورا نہ کر سکے، ہم نے اس کے کام کو نہیں نمٹایا، ہم نے اس ذمہ داری کو پورا نہیں کیا۔ تو اب بہت سارے لوگ کال ہی نہیں اٹھاتے ہیں کہ کال ریسیو کریں گے تو پھر ظاہر ہے کہ شرمندگی ہوگی۔ اگر کال وصول نہ کیا جائے تو یہ دوہرا گناہ ہے، ایک تو وعدہ خلافی کا گناہ کہ ہم نے وعدہ کیا اور اس کو ہم نے پورا نہیں کیا، اور دوسرے اس کال کو وصول نہ کر کے ایک مسلمان کو اذیت پہنچانا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، اور وعدہ خلافی کے جرم کا ہم نے ارتکاب کیا، ہونا یہ چاہیے کہ آپ فون کو ریسیو کریں اور معذرت کریں، بتائیں کہ میں مختلف اعذار کی وجہ سے اور فلاں وجہ سے آپ کے کام کو نہ کر سکا، میں معذرت خواہ ہوں، فلاں وقت تک کر دوں گا، یا مجھ سے یہ کام نہیں ہو سکتا ہے۔ قرآن حکیم میں یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو وعدے کو پورا کرو۔ حضرت عبداللہ بن ابی الحمصہ کہتے ہیں بایعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل ان یبعث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے آپ کے نبوت کے اعلان سے پہلے ایک چیز بیچی، وبقیت لہ بقیہ، اور کچھ قیمت باقی رہ گئی، فوعدتہ ان آتیہ بہا فی مکانہ، میں وعدہ کر کے چلا گیا کہ میں نے کوئی چیز خریدی یا بیچی، بہرحال میں وعدہ کر کے گیا کہ آپ یہیں رہیں، میں کچھ دیر میں آؤں گا، فنسیتو، کہتے ہیں عبداللہ بن ابی الحمصہ کہ میں بھول گیا، فذکرت بعد 3، 3 دن کے بعد مجھے یاد آیا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وعدہ کیا تھا اور 3 دن ہو گئے ہیں، یہ سمجھے کہ حضور وہاں سے جا چکے ہیں، فَإِذَا هُوَ فِي مَكَانِهِ، لیکن جب یہ پہنچے تو حیران رہ گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ ٹھہرے ہوئے ہیں۔ فَقَالَ لَقَدْ شَقَقْتَ عَلَيَّ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے مجھے مشقت میں ڈال دیا، أَنَا هَاهُنَا مُنْذُ 3 أَنْتَظِرُكَ، کہ میں 3 دن سے تمہارا یہیں انتظار کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدے کی پابندی اس حد تک فرمائی ہے، اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہم نے کسی سے وعدہ کر لیا ہے تو اسے پورا کرنے کی کوشش کریں، اور اگر کسی وجہ سے ہم اس کو پورا نہ کر سکیں تو کم از کم وقت سے پہلے اسے بتا دیں تاکہ اس کو ذہنی اذیت اور تکلیف نہ ہو۔ موبائل نے جہاں ہمیں بہت سے فائدے پہنچائے، وہیں اس نے ہماری جسمانی اور روحانی زندگی کو بہت حد تک نقصان بھی پہنچایا ہے۔ جدید طبی تحقیق کے مطابق موبائل کی وجہ سے ذہنی اور نفسیاتی مریضوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ موبائل کی وجہ سے بلڈ پریشر، دل کا دورہ اور چڑچڑاپن جیسی بیماریاں پہلے کے مقابلے میں بڑھتی جا رہی ہیں، اور یہ چڑچڑاپن گھریلو تناؤ کا سبب بن رہا ہے۔ موبائل کی وجہ سے شوہر و بیوی میں جھگڑے ہو رہے ہیں اور خاندانی نظام کا شیرازہ بکھرتا چلا جا رہا ہے۔ کتنے ہی مقدمات ایسے شرعی پنچایت میں آتے ہیں کہ شوہر یہ کہتا ہے کہ ان کے پاس اسکرین ٹچ موبائل نہیں رہنا چاہیے، میری یہی شرط ہے، اور بیوی ہے کہ اسے مانتی نہیں ہے، وہ کہتی ہے کہ میں شوہر کو تو چھوڑ سکتی ہوں لیکن اس ٹچ اسکرین موبائل کو نہیں چھوڑ سکتی ہوں۔ تو لوگ موبائل کے اتنے عادی ہو گئے کہ اس سے رشتوں میں رنجشیں پیدا ہو رہی ہیں، رشتے ٹوٹ رہے ہیں، اور پتہ نہیں آگے آگے اور اس سے کیا ہوگا۔ ماہرین کے مطابق
موبائل کا زیادہ استعمال جہاں خاندانی کشیدگی کا سبب بن رہا ہے، یہ مسلسل لوگوں کو ذہنی دباؤ کے ساتھ گھبراہٹ کا بھی شکار بنا رہا ہے۔ اس کا بڑھتا ہوا استعمال اس خطرے کی نشاندہی بھی کر رہا ہے کہ آنے والی نسلیں گھر اور باہری ذمہ داریوں کو الگ الگ کر کے دیکھنے میں بھی ناکام ہو جائیں گی، اور عام زندگی بھی مصائب اور آلام کا شکار ہو جائے گی۔ موبائل کا غلط استعمال اس کی وجہ سے جہاں موبائل کی تباہی اور بربادی نے ذہنی اور نفسیاتی بیماریاں پھیلائی ہیں، وہیں گھر گھر میں موبائل آگ لگا رہا ہے۔ موبائل انسانوں کی زندگیوں میں بہت حد تک داخل ہو چکا ہے۔ اگر اس کو احتیاط سے استعمال نہ کیا جائے تو پھر یہ بہت سارے نقصانات اپنے ساتھ لاتا ہے۔ چنانچہ ماہرین یہ کہتے ہیں کہ اس کے ذریعے اگر حمل والی عورت اور اس کے پیٹ میں جو بچہ پرورش پا رہا ہے، اگر وہ عورت موبائل کو زیادہ استعمال کرتی ہے تو بچے کی صحت اور اس کے اخلاق پر برا اثر پڑے گا۔ موبائل بجلی سے چلتا ہے اور موبائل کے اندر کرنٹ اور بجلی کی شعاعیں بھری رہتی ہیں، اور بجلی کی یہ شعاعیں عام آدمی کے لیے بھی نقصان دہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹرز یہ کہہ رہے ہیں کہ موبائل کو سینے کے پاس جیب میں نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ اس سے ہارٹ کا مرض پیدا ہونے کا اندیشہ ہے۔ موبائل سے نکلنے والی شعاعیں عورت اور اس کے اندر پرورش پانے والے بچے کو مفلوج اور ناکارہ بنا سکتی ہیں۔ سرہانے اور یا تکیے کے نیچے موبائل کو بالکل نہ رکھیں، موبائل اپنے سے دور رکھیں۔ موبائل کے جو نقصانات ہیں کہ آج موبائل جہاں ضرورت بن گیا ہے، وہیں بہت سارے لوگ اس کو فیشن کے طور پر بھی استعمال کر رہے ہیں۔ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، ہمیشہ ہر وقت موبائل ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم موبائل کو استعمال نہیں کر رہے ہیں، بلکہ موبائل ہمیں استعمال کر رہا ہے۔ واش روم میں جاتے ہیں، موبائل ساتھ میں ہیں، اور بیڈ روم میں ہیں تو موبائل ساتھ میں ہیں، بازار میں ہیں تو موبائل ساتھ میں ہیں۔ اس موبائل نے بچوں کو پڑھائی سے دور کر دیا ہے۔ بے حیائی اور برائی میں لوگ اس موبائل کے نتیجے میں بہت حد تک مبتلا ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ ماں باپ میں اور بچوں میں موبائل کی وجہ سے فاصلہ بڑھ گیا ہے، آپس کا پیار و محبت ختم ہو گیا۔ گھر میں موجود رہ کر بھی آدمی گھر سے غیر حاضر رہتا ہے۔ پورا گھر الگ الگ موبائل پر لگا ہوا ہے، بچے اپنے موبائل پر اور ماں باپ اپنے موبائل پر لگے ہوئے ہیں، اور فرصت نہیں ہے کہ بچوں کی تربیت کی جائے اور بچے اپنے ماں باپ سے محبت کے ساتھ بات چیت کریں۔ اس موبائل نے وقت سے پہلے بچوں کا بچپن چھین لیا ہے اور جوانی کی نادانیاں عروج پر پہنچا دی ہیں۔ شرم و حیا کا جنازہ نکل گیا، اخلاق، تہذیب اور رشتوں کا تقدس ختم ہو گیا۔ بڑوں کا احترام اور لوگوں کے ساتھ لوگوں کی طرف متوجہ ہونا، ان کے ساتھ حسن اخلاق، یہ موبائل نے رخصت کر دیا ہے۔ ضرورت کے لیے استعمال جہاں یہ اس کا مفید ہے، وہیں تفریحی مقاصد کے لیے اگر موبائل کا استعمال کیا جا رہا ہے تو اس کا استعمال سوائے بربادی کے اور کوئی نتیجہ ظاہر نہیں کرتا ہے۔ بہت سے لوگوں کے لیے موبائل کسی علت اور بیماری سے کم نہیں ہے۔ طویل عرصے تک موبائل کے استعمال سے انسان کی صحت بھی متاثر ہو سکتی ہے۔ موبائل سے
فون سے نکلنے والی جو روشنی ہے نہ صرف ہماری آنکھیں اس سے متاثر ہوتی ہیں بلکہ جلد کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ موبائل کا استعمال ویسے تو ہر عمر کے افراد کے لیے نقصان دہ ہے، لیکن بچوں پر اس کے انتہائی مضر اثرات پڑتے ہیں۔ جو بچے زیادہ دیر تک موبائل استعمال کرتے ہیں ان کی آنکھوں میں بھینگا پن آنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، اور رات دیر گئے موبائل کے استعمال سے بچوں کی نیند بھی پوری نہیں ہوتی ہے، جس سے صحت کے بہت سے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ موبائل سے نکلنے والی روشنی آنکھوں کے ریٹینا کے لیے بھی بہت نقصان دہ ہے، اور موبائل کی عادت کسی نشے سے کم نہیں ثابت ہو رہی ہے کہ آدمی سونے سے پہلے بھی اس کے ہاتھ میں موبائل ہے، اور جیسے ہی اس نے آنکھ کھولی تو سب سے پہلے اس کی نظر موبائل پر پڑتی ہے۔ جہاں موبائل کا استعمال اعتدال کے ساتھ انسان کے لیے مفید ہے اور اس سے وہ بہت سے دینی اور دنیاوی فائدے حاصل کر سکتا ہے، وہیں ضرورت سے زیادہ اس کا استعمال یہ انسان کی صحت کو بھی اور دین کو بھی نقصان پہنچا رہا ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ مسلسل 3 منٹ سے زیادہ موبائل پر نہیں دیکھنا چاہیے۔ فون کو اپنے جسم سے دور رکھنا چاہیے، اور جب سگنلز کمزور ہوں تو اس وقت موبائل کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، اور اگر شدید ضرورت ہو تو کم سے کم استعمال کرنا چاہیے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ موبائل کو سیدھے کان کی طرف سے زیادہ استعمال نہیں کرنا چاہیے بلکہ بائیں کان کی طرف سے اسے استعمال کرنا چاہیے۔ ایسے ہی بچے فون کو آنکھوں کے بالکل قریب رکھ کر استعمال نہ کریں، اور لیٹ کر موبائل فون کو استعمال نہ کیا جائے۔ موبائل کے جو نقصانات ہیں، اور موبائل نے جہاں انسانوں کو بہت سارے نقصانات پہنچائے ہیں، وہیں موبائل کا وہ ایپ جسے واٹس ایپ کہتے ہیں، اس نے بھی ہماری زندگیوں کے قیمتی اوقات کو چھین لیا ہے۔ بیکار میسیجز دیکھنے میں ہمارے روزانہ کا پتہ نہیں کتنا وقت خرچ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن انسان کے پیر اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکیں گے جب تک آدمی 5 باتوں کا جواب نہ دے دے، اور وہ جو 5 باتیں ہیں جن کا جواب دیے بغیر ہم قیامت کے دن حشر کے میدان میں اپنی جگہ سے ہٹ نہ سکیں گے، ان میں سے ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عن عمر فیما افناہ، کہ تم نے اپنی عمر کو کن کاموں میں خرچ کیا۔ وقت کی بڑی اہمیت ہے۔ الوقت اسمن من الذہب، وقت سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ سونا اگر ضائع ہو جائے اور آدمی کے پاس وقت ہو تو آدمی سونا کما سکتا ہے، لیکن اگر آدمی کا وقت ضائع ہو جائے تو پھر سونا دے کر بھی آدمی اس وقت کو خرید نہیں سکتا ہے۔ جہاں اس واٹس ایپ کے ذریعے ہماری زندگی کے قیمتی اوقات ضائع ہو رہے ہیں، اس لیے کہ میسیجز اچھے اور برے، بیکار اور مفید، ہر قسم کے یہ جو میسیجز کا سیلاب واٹس ایپ کے ذریعے ہمارے فون کی طرف آتا ہے، اور ہم ہر میسیج کو یہ سوچ کر دیکھتے ہیں کہ پتہ نہیں اس میں کیا ہے، اور اس میں کیا ہے، اور اس میں کیا ہے، اور اس طرح جب 1 گھنٹہ خرچ ہوتا ہے تو اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ کھودے پہاڑ نکلا چوہا، حاصل کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو اس نے جہاں ہمارا وقت خرچ کر دیا، وہیں اس واٹس ایپ نے دوسروں کے بھی وقت کو ضائع کر دیا ہے، کہ اس واٹس ایپ کی وجہ سے جہاں ہم اپنا وقت بیکار کرتے ہیں، ایسے ہی ہم واٹس ایپ پہ مختلف میسیجز، جو چیز بھی ہمارے فون واٹس ایپ پہ آ جائے تو ہم اسے دوسروں تک پہنچانے کو انتہائی ثواب کی چیز سمجھتے ہیں، اور ہر طرح کی خبریں،
ہم دوسروں کو پہنچا دیتے ہیں اور واٹس ایپ پہ ڈال دیتے ہیں، اسے فارورڈ کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، آدمی جھوٹ بولے تبھی جھوٹا نہیں ہوتا ہے، تب تو جھوٹا ہوتا ہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات بھی کافی ہے کہ جو چیز بھی وہ سنے اسے دوسروں کو بتلا دے، اسے دوسروں تک پہنچا دے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کی وجہ سے بھی آدمی جھوٹوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ اس لیے بغیر تحقیق کے جو میسج آئے ہم اسے آگے فارورڈ کر دیں، یہ بالکل شرعی طور پر مناسب نہیں ہے۔ واٹس ایپ کی ایک خرابی یہ ہے کہ اس نے پاس بیٹھے ہوئے ایک انسان کو دوسرے انسان سے کاٹ کر رکھ دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم واٹس ایپ پر مختلف میسیجز کو فارورڈ کر دیتے ہیں اور یہ تحقیق نہیں کرتے ہیں کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، معراج کی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا گزر ایک ایسے آدمی پر ہوا جس کو لوہے کے ایک آلے کے ذریعے، آنکڑے کے ذریعے اس کے منہ میں وہ لوہے کا آنکڑا ڈالا جاتا ہے اور پھر اس کے منہ کے اور جبڑے کے ایک حصے کو چیرا جاتا ہے، یہاں تک کہ گدی تک چیر دیا جاتا ہے، اور وہ چیختا ہے، چلاتا ہے، اسے انتہائی تکلیف ہوتی ہے، اور وہ جو چیرنے والا ہے وہ دوسری طرف کے جبڑے کو چیرتا ہے اور گدی تک پہنچا دیتا ہے، ناک میں وہ اس آنکڑے کو ڈالتا ہے اور ناک کو چیرنا شروع کرتا ہے، یہاں تک کہ اسے بھی گدی تک چیر دیتا ہے اور دوسرے نتنے کو بھی اسی طرح چیرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت جبرائیل سے دریافت کیا کہ اس کو یہ تکلیف اور عذاب کیوں دیا جا رہا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ الرجل یغدو من بیتہ، کہ یہ آدمی اپنے گھر سے صبح میں اس حال میں نکلتا ہے کہ فیکذب الکذبۃ، یہ جھوٹ بولتا ہے تبلغ الآفاق، اور وہ جھوٹ ساری دنیا میں پھیل جاتا ہے۔ تو یہ جو واٹس ایپ ہے اس کے ذریعے ہم جھوٹ کو پوری دنیا میں پھیلا دیتے ہیں، اور نہ صرف اس جھوٹ کی وجہ سے ہم گمراہ ہوتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی ہم اس کی وجہ سے گمراہی میں ڈال دیتے ہیں۔ یہی واٹس ایپ ہے جس نے آبادیوں میں دنگا اور فساد مچا دیا۔ واٹس ایپ پر غلط اطلاعات نے انسانوں کی جانیں لے لیں، واٹس ایپ پر غلط میسیجز نے ان لوگوں کو جیل پہنچا دیا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ واٹس ایپ کا ہم احتیاط کے ساتھ استعمال کریں اور اپنے فون کو واٹس ایپ کا جنگل نہ بنائیں۔ ایسے ہی انٹرنیٹ، اس کی وجہ سے جہاں انسان بہت سارے فائدے حاصل کر رہا ہے اور کر سکتا ہے، لیکن اس کا غلط استعمال، اس کا منفی استعمال یہ معاشرے کو تباہ کر رہا ہے۔ یہ وہ جال ہے، جیسے ہی آدمی اس میں قدم رکھتا ہے تو پھر پھنستا ہی چلا جاتا ہے، الا یہ کہ آدمی اپنے آپ پر کنٹرول کرے۔ اس لیے اس انٹرنیٹ نے جتنا بے حیائی کو عام کر دیا اور گناہوں کو پھیلا دیا، کسی چیز نے اتنا فساد نہیں پھیلایا جتنا اس انٹرنیٹ نے پھیلایا ہے۔ پہلے ٹی وی گھر میں ہوتی تھی اور اب ٹی وی ہر انسان کے جیب میں ہوتی ہے، اور اس ٹی وی پر تو آدمی جو پروگرامز آ رہے ہیں وہی دیکھ سکتا تھا، لیکن اس ٹی وی نے تباہی کو اور آگے تک پہنچا دیا۔ اگر ہاں اسے انٹرنیٹ سے جہاں اور نقصانات ہم جھیل رہے ہیں، وہیں مال کا ضیاع ہے کہ اچھی خاصی رقم لوگ نیٹ چارجنگ میں لگا دیتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے سے بے حیائیاں دور ہوں، حیا اور پاک دمنی اس کی جگہ لے، اخلاقی گراوٹ ختم ہو اور لوگ اچھے اخلاق سے مزین و آراستہ ہوں، گناہوں سے بچنا آسان ہو اور اچھائیوں کا ماحول بنے اور اچھائیوں کا کرنا آسان ہو،
تو ہمیں لازماً یہ پختہ ارادہ کرنا پڑے گا اور مصمم عزم کرنا ہوگا کہ ہم اس موبائل کو، واٹس ایپ کو اور نیٹ کو صرف ضرورت کے لیے اور بہت احتیاط کے ساتھ استعمال کریں گے۔ اگر ہم نے تھوڑی سی بھی بے احتیاطی کی تو پھر یہ وہ گندگی کا ڈھیر ہے جس میں ہاتھ ڈالنے کے بعد آدمی کے ہاتھ تو گندے ہونے ہی ہونے ہیں۔ اگر آدمی احتیاط کے ساتھ استعمال نہ کرے تو یہ وہ آگ ہے جو انسان کو جلا کر بھسم کر دیتی ہے۔ اگر ہم اس کو احتیاط کے ساتھ استعمال نہ کریں تو یہ وہ کانٹے ہیں جو انسان کی جلد کو اور اس کی چمڑی کو ادھیڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ اگر ہم اسے اس احتیاط کے ساتھ استعمال نہ کریں تو یہ انسان کی روحانی زندگی کو تباہ و بربادی سے دوچار کر دیتے ہیں اور انسان بجائے جنت پہنچنے کے جہنم رسید ہو جاتا ہے۔ اگر ہم اس کا احتیاط اور صحیح استعمال نہ کریں تو پھر انسانوں کی زندگی بجائے راحت قدح بننے کے جہنم کا ایندھن بن جاتی ہے اور سکون غارت ہو جاتا ہے اور انسانوں کی زندگیاں اجیرن بن جاتی ہیں۔ اس دیواجی رشتوں میں دراڑ پیدا ہو جاتی ہے، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، بچے تباہ ہو جاتے ہیں اور پھر ان کو سنبھالنا اور ان کو اپنی جگہ واپس لانا انتہائی دشوار ہو جاتا ہے۔ اس لیے جہاں موبائل کے فائدے ہیں وہیں اس کے نقصانات بھی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ یہ جو اللہ نے ایک نعمت عطا فرمائی ہے اس کی ہم قدر کریں اور ناقدری سے بچیں، اس کا شکر ادا کریں، یعنی اللہ کے احکامات کے مطابق اسے استعمال کریں، ناشکری سے بچیں اور اس کا مثبت استعمال کریں، منفی استعمال سے اپنے کو بچائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو اس نعمت کی صحیح قدردانی کی توفیق عطا فرمائے اور غلط اور منفی استعمال سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ کچھ سوالات ہیں جن کا اس وقت جواب دیا جا رہا ہے۔ اعظم خان صاحب یہ سوال کر رہے ہیں کہ موجودہ حالات میں جب کہ لاک ڈاؤن چل رہا ہے اور خاص طور پر مساجد میں، عبادت گاہوں میں زیادہ تعداد میں جمع ہونے پر پابندی لگا دی گئی ہے، اب ان حالات میں ہم عید کی نماز کیسے پڑھیں؟ عید کی نماز جیسے اس وقت 5 لوگ مسجد میں 5 وقتہ نماز اور جمعہ کی نماز پڑھ رہے ہیں، عید کی نماز بھی ٹھیک اسی طرح ادا کی جائے گی، اس لیے کہ یہ جو لاک ڈاؤن ہے وہ عید کے بعد تک موجود ہے اور باقی جو احباب ہیں جو مسجد میں عید کی نماز نہ پڑھ سکیں تو پھر وہ اپنے گھروں میں چاشت کی نماز پڑھیں 4 رکعت اور اللہ تعالی سے دعا کریں کہ اللہ ان حالات کو ختم فرمائیں اور پھر عافیت کے ساتھ ہم آئندہ عید میں عیدگاہ میں نماز پڑھ سکیں۔ دوسرا سوال اعظم خان صاحب یہ کرتے ہیں کہ قرآن مکمل کرنے کے بعد لوگ کھجور تقسیم کرتے ہیں، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ قرآن کریم اگر کوئی پڑھے اور اسے دوسروں کو ایصال کرنا چاہے، جس کو ایصال ثواب کہتے ہیں، تو شرعی طور پر اس کی گنجائش ہے، کیا جا سکتا ہے، لیکن ایصال ثواب کا کوئی مخصوص طریقہ متعین نہیں ہے۔ لوگوں نے اپنی طرف سے کچھ خاص طریقے بنا لیے ہیں اور انہی لوگوں کی ایجاد کی ہوئی چیزوں میں سے یہ ہے کہ لوگ جب قرآن کریم کو مکمل پڑھتے ہیں تو پھر کھجور منگاتے ہیں اور پھر خاص انداز میں دعا کرتے ہیں اور پھر سمجھتے ہیں کہ اب ایصال ثواب کی تکمیل ہوئی ہے۔ یہ بالکل غلط ہے۔ آپ جس وقت قرآن پڑھنا آپ نے شروع کیا، جس وقت آپ نے کسی کو ایصال ثواب کی نیت سے قرآن پڑھنا شروع کیا، اسی وقت سے ثواب ملنا شروع ہو جاتا ہے۔
ہاں، قرآن کریم کی تکمیل پر دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس لیے جب قرآن مکمل ہو جائے تو دعا بھی کر لینا چاہیے کہ اللہ اس کا ثواب ہمارے مرحومین میں سے فلاں کو عطا فرما دیجئے۔ باقی کھجور تقسیم کرنا اور اسی طرح کے اور دوسرے جو لوازمات ہیں، ان کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں ہے، اور اس کا ایصال ثواب کے طریقے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ محمد عارف خان صاحب یہ سوال کرتے ہیں کہ قرآن کریم کے پڑھنے کے بعد فوراً ہم بخش سکتے ہیں، ایصال ثواب کر سکتے ہیں، یا 26 رمضان تک کا انتظار کرنا چاہیے؟ 26 رمضان تک کے انتظار کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ جس وقت ایصال ثواب کرنا چاہیں اور دعا کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ محمد عثمان صاحب سوال کر رہے ہیں کہ اوابین کی نماز کا وقت کون سا ہے اور اس کی کتنی رکعت ہے؟ اوابین کی نماز کا وقت مغرب کے بعد ہے، اور اس کی 6 رکعت ہے، اور 2 رکعت کر کے پڑھنا چاہیے۔ متین صاحب یہ سوال کرتے ہیں کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بیوی نے یا بیوی کے گھر کے لوگوں نے شوہر کو دوا لگا دیا ہے، یا پھر اس کو کھانے میں یا کسی چیز میں ملا کر دوا کھلا دی گئی ہے، اور اس دوا کے اثر کی وجہ سے اب یہ جو شوہر ہے وہ اپنے ماں باپ سے گویا کٹ گیا ہے، اور دوسروں کا خیال کرتا تھا نہیں کر رہا ہے، اور اب صرف بیوی اور بیوی کے رشتہ داروں ہی کی باتیں کر رہا ہے۔ اس طرح لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ بالکل ہماری خام خیالی اور غلط فہمی ہے، اور یہ بہت سارے اللہ کا ڈر اور خوف نہ رکھنے والے عاملوں کی انسانوں کے درمیان پھیلائی ہوئی غلط فہمی ہے کہ جب ہم یہ کہہ کر جاتے ہیں کہ اس کو کچھ دوا کھلا دی گئی ہے، دوا لگا دی گئی ہے، تو یہ جو نفس پرست اور پیٹ کی پرورش کرنے والے عامل ہوتے ہیں، یہ اور شک میں مبتلا کر دیتے ہیں، اور اپنے مختلف مہارت کے ذریعے وہ نکال کر بھی بتاتے ہیں کہ دیکھیے یہ دوا ہے جو ان کو کھلا دی گئی تھی اور یہ نکال لی گئی ہے۔ یہ سب بیکار کی باتیں ہیں جس پر ہمیں بالکل یقین نہیں رکھنا چاہیے، اور اس کی وجہ سے غلط فہمیوں میں پڑھ کر رشتوں میں دراڑ پیدا ہوتی ہے، خاندانوں میں انتشار ہو جاتا ہے، اور بہت ساری تکالیف کا آدمی کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دعا اللہ تبارک و تعالی جو کرتے ہیں اللہ کرتے ہیں، اس لیے ہمیں اللہ پر یقین رکھنا چاہیے، اور اس طرح کے دوا سے کچھ ہوگا اور دوا لگانے سے آدمی کسی طرف کا ہو جائے گا، ایسی کوئی دوا نہیں ہے، اور اس کے طرف دھیان دینا یہ بالکل اپنے آپ کو نقصان سے دوچار کرنا ہے۔ متین صاحب ایک اور سوال کرتے ہیں کہ کیا تعویذ پر یقین کر سکتے ہیں؟ تعویذ یہ علاج کے جو مختلف طریقے ہیں دنیا میں، ان میں سے ایک طریقہ تعویذ بھی ہے، اور مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ منقول ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جن کو سورہ واقعہ یاد ہو سکتا تھا، ان کو تو وہ سورہ واقعہ یاد دلا دیتے تھے اپنے گھر والوں میں سے، لیکن جو بچے سورہ واقعہ کو یاد نہیں کر سکتے تھے تو پھر ان کو لکھ کر وہ ان کے گلے میں تعویذ کے طور پر لٹکا دیتے تھے۔ تو اس لیے تعویذ اگر وہ قرآنی آیات پر مشتمل ہے یا دعاؤں پر مشتمل ہے، اچھے الفاظ پر مشتمل ہے، تو جس طرح اچھے الفاظ کو پڑھ کر دم کرنا، دعا پڑھ کر مریض پر دم کر دینا، دعا پڑھ کر مریض کو پر پھونک دینا، یہ ظاہر ہے کہ شرک نہیں ہے۔ اگر پڑھنا شرک نہیں ہے تو اسے لکھنا شرک کیسے ہو جائے گا؟ اس لیے تعویذ شرعی طور پر بالکل درست ہے، لیکن تعویذ آدمی تعویذوں ہی کی طرف دوڑے اور اپنے اصل اعمال کی طرف سے بے توجہ ہو جائے، یہ مناسب نہیں ہے۔ اس لیے زیادہ توجہ اپنے اعمال کی طرف دینا چاہیے، اور
جہاں تک تعویذ کے اپنے اثرات ہیں تو جس طرح دوا اور مختلف چیزوں کے اثرات ہیں اس کے بھی اثرات ہیں کہ جیسے اگر آپ کسی کو برا بھلا کہیں گے تو اس کا اثر سامنے والے پر ہوتا ہے، ایسے ہی اگر آپ نے قرآن حکیم کی آیت پڑھی، اللہ کا نام لیا اور آپ نے دعا پڑھی تو پھر اس کا بھی اثر سامنے والے پر ہوتا ہے، اور لکھ کر اگر کوئی چیز رکھی جائے تو ظاہر ہے کہ اس میں بھی برکت ہوتی ہے، اس لیے تعویذ کا اپنا اثر ہے۔ باقی تعویذوں کی طرف اور اسی طرح کے اور دوسری چیزوں کی طرف آدمی کو زیادہ نہیں بھاگنا چاہیے۔ اللہ تعالی مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما۔ اللہ ہم سب آپ کے نیک بندوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ اے اللہ ہم کمزور ہیں، اپنی کمزوری کی وجہ سے بہت سارے کوتاہیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اے اللہ آپ نے اچھی اچھی نعمتیں عطا فرمائیں، لیکن ہم اپنی کمزوری کی وجہ سے اسے ہم غلط استعمال کر کے اپنے لیے وبال بنا لیتے ہیں۔ اے اللہ یہ جو موبائل ہے اور اے اللہ یہ واٹس ایپ ہے، نیٹ ہے، اے اللہ اس کا مثبت استعمال، اس کے صحیح استعمال کی ہمیں توفیق نصیب فرمائیے، اور منفی استعمال سے، غلط استعمال سے اور اے اللہ اس کے مضر اثرات سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ نعمتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، ناقدری سے ناشکری سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ مبارک رمضان کی گھڑیاں چل رہی ہیں، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے اے اللہ اس مبارک مہینے میں کچھ اچھی نیکیاں کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔